بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین اعظام، پیارے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اسی آیت کی روشنی میں گزشتہ جمعہ پچھلا جمعہ بھی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئی تھی۔ آج بھی میں اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو باتیں سامنے آئے مجھے بھی اور آپ تمام حاضرین و سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ پچھلا جمعہ ایک بات آئی تھی کہ ہمیں اپنے گھرانے کو، اپنے فیملی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بنانے کی ضرورت ہے۔
اور یہ بات بھی آئی تھی کہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ جس سوسائٹی کے اندر، جس سماج میں، جس معاشرے میں ہم اور آپ رات دن بستے ہیں، رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اگر اس سماج و معاشرے میں ہر طرح کی برائیاں پائی جائیں گی، عام ہوں گی، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائیاں کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ایک دوسرے پر غلط تہمت الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا، ناجائز اور حرام طریقے سے، غلط طریقے سے کسی کے مال کو ہڑپنا یا زمین اور جائیداد کو ہڑپنا، اس کے علاوہ سینکڑوں برائیاں، شراب نوشی، جوا، سٹا، زنا، اور نہ جانے کتنی ایسی برائیاں ہیں جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کریں، ہم جس سماج میں بستے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا معاشرہ اس طرح کی تمام تر برائیوں سے، گناہوں سے پوتر اور پاک صاف ہو، ایک صالح نیک سماج اور معاشرہ بن جائے، گویا سماج میں بسنے والا ایک ایک فرد، ایک ایک آدمی نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، جھوٹ سے، چوری سے، زنا سے، بلاత్కాری سے، غیبت سے، چغلی سے، ہر طرح کی برائیوں سے بچتا ہو اور بچنے والا بنے، بچانے والا بنے، تو اس کے لیے میرے بھائی سب سے پہلے اول و علام ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عمل کی شروعات، اس کام کی شروعات ہم اور آپ اپنے گھر سے کریں اور اپنی زندگی اور اپنے ذات سے شروع کریں۔ وہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی جو پچھلا جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سماج اور معاشرے کی بگاڑ کی بنیادی وجہ جو بتلایا گیا وہ گھر ہے، وہ گھر کے افراد ہے۔ جس دن ہمارا گھر سدھر جائے گا، ہماری ذات سدھر جائے گی، گھر کے افراد سدھر جائیں گے، ہم اور آپ سب سے پہلے خود اپنی اصلاح کر لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز سماج اور معاشرہ خود بخود ہر برائی سے پاک صاف ہو جائے گا۔ میں نے اخیر میں کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا مشعل راہ، گائیڈ لائنز، نمونہ اور آئیڈیل یہود و نصارہ، کفار و مشرکین یا کوئی دنیاوی ایکٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے نمونہ، آئیڈیل اور مشعل راہ جو زندگی گزارنے کا گائیڈ لائنز ہے، جو راستہ بتایا گیا، وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے، وہ دین اسلام ہے۔ لوگ تو بہت سارے چاہتے ہیں کہ سماج و معاشرہ پاک صاف ہو جائے ہر برائی سے، مگر وہ اپنی سوچ، اپنے ذہن، دل و دماغ، دنیاوی انسان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہے اس طریقے سے چاہتا ہے۔ اگر وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کر لے، اللہ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کرے، میں مانتا ہوں سماج اور معاشرہ سدھرے گا، پاک صاف ہوگا۔ تو بہرکیف ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اگر گائیڈ لائنز ہے تو وہ تو قرآن ہے، وہ تو حدیث ہے، وہ تو دین اسلام ہے۔ اور ایسا کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ اس کے قوانین عین فطرت کے مطابق، اس کے احکامات اتنے ٹھوس، اتنے مضبوط، اتنے پاورفل ہے
اور عالمگیر ہے کہ میرے بھائی قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ رشد و ہدایت کا کام کرتے رہیں گے. اور اس قرآن اور حدیث کی دین اسلام کی ضرورت ہر زمانے میں اتنی ہی رہے گی جتنا کہ نزول کے وقت تھی. جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت کتنی ضرورت تھی. میرے بھائیو یہی وہ دین ہے کہ جس نے انسان کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں، پہلو میں آزاد نہیں چھوڑا. انسان کو ہر پہلو کے اعتبار سے، ہر پہلو کے اندر، زندگی کے ہر حصے کے اندر انسان کی رہنمائی کی. ہاں اس پہلو کا تعلق گھر سے ہو، سماج سے ہو، سوسائٹی سے ہو، معاشرے سے ہو. دین اسلام نے تو انسان کی ہر محاذ پر، ہر مقام پر، ہر موڑ پر، ہر راستے پر رہنمائی کی ہے کہ خوشی کا موقع ہو تو تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. غم کا موقع ہو تو یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. اسلام نے تو ہمیں بتا دیا، اس کی تو رہنمائی ہمیں کر دی گئی ہے، ہمیں بتلا دیا گیا ایسا ایسا کرنا. گویا دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے انسان کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کے اس پوتر پاک صاف کلام، عظیم الشان کتاب، لارحم کتاب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے معاشرے کے بگاڑ کی، بربادی کی جو بنیادی وجہ بتلایا وہ گھر کے افراد کو بتلایا. اور اس سے پہلے گھر کا جو سرپرست، جو گارجن ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو والدین ہوتے ہیں، اس کو بتلایا کہ سب سے پہلے گھر کا جو سرپرست ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ اپنی اصلاح پہلے کرے. گویا قرآن مجید نے گھر کے سرپرست کو سب سے پہلے اپنی اصلاح اور سدھار کی تلقین کی ہے، آرڈر کیا، حکم کیا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کا کلام تو قرآن مجید کہہ رہا ہے بہت خوبصورت انداز میں اور بہت بہتر انداز میں کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا؟ اللہ کا کلام قرآن مجید ہمیں یہ پیغام دے رہا، ہمیں بتلا رہا کہ اے ایمان والو سنو، اے لوگو سنو، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ہم تو سن لیتے ہیں زبان سے کہ جہنم کی آگ، وہ آگ کیسی ہوگی بھائی؟ کیا وہ آگ لکڑیوں اور کوئلوں سے تیار کی گئی ہوگی؟ آج دنیاوی آگ جو ہم جلاتے ہیں لکڑیوں سے، کوئلوں سے، کیا اسی چیز سے نہ جلایا جاتا ہے؟ میرے بھائی وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وہ جہنم کی آگ جو تیار کی گئی ہے گنہگاروں کے لیے، پاپیوں کے لیے، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، وہ جہنم کی آگ، وہ آگ ایسی ہے کہ جو انسان اور پتھر سے بنائی اور تیار کی گئی ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے، وہ آگ ایسی ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت قسم کے، سخت مزاج کے، کڑک قسم کے، غلیظ، تنخو، ناپاک فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس پر مقرر کر دیے جو کڑے مزاج کے، بہت سخت مزاج کے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے کرنے میں، اللہ اگر کوئی چیز کا آرڈر دے دیتا ہے ان فرشتوں کو، وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتا،
وہ وہی کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے، آدیش دیتے، اور اس کے کرنے میں ٹال مٹول تاخیر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے۔ وہ ایسے کڑے قسم کے فرشتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائی، وہ جہنم کی آگ کتنی ہولناک، وحشتناک، خوفناک، ڈراؤنی قسم کی آگ ہوگی۔ ہم تو سن کر گھبرا رہے ہیں، دہشت میں آ گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور جو چلا جائے گا اس میں، جو وہاں کی سزا بھگتے گا، اس کا کیا حال ہوگا بہرکیف؟ اللہ تعالیٰ تمام تر ایمان والوں کی جہنم کی اس ہولناک عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ کہ انشاءاللہ ایمان والا ضرور جنت میں جائے گا، لیکن ہمارے اعمال تو ویسے ہو بھائی جنت میں جانے والے، ہم ویسے کام تو کریں کہ جنت میں چلے جائیں۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور خاص طور پر اس آیت کے اندر جس کو مخاطب کیا ہے وہ کون ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے جس کو مخاطب کیا، روبرو کیا، وہ کون ہے؟ وہ گھر کا سرپرست ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جو آگ انسان اور پتھر سے تیار کی گئی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گھر کے سرپرست، گارجن، والدین جو ماں باپ ہوا کرتے اس کو مخاطب کیا۔ فرمایا کہ اگر گھر کا گارجن، گھر کا ذمہ دار جو والدین ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کر لے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر لے تو سماج اور معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرے، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، پھر گھر والوں کو بچائے، دوسرے لوگوں کو بچائے، اس کی اصلاح کی فکر کرے، اسے بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ پہلے تو گھر کا گارجن جو ہوتا ہے، جو سرپرست، جو کھوٹا ہے، جو پاور ہاؤس ہے، وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے۔ اگر وہ برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا، اس کو چھوڑ دے، دیکھیے سماج و معاشرہ کیسے سدھرتا ہے۔ بہرکیف معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ معاشرے کی بگاڑ کی جو بنیادی وجہ بتایا گیا وہ گھر کے سرپرست کو بتلایا کہ اگر گھر کا سرپرست سدھر جاتا ہے، گھر کا گارجن سدھر جاتا ہے، گھر کا ذمہ دار سدھر جاتا ہے تو پورا گھر سدھر جائے گا، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے، اگر کسی مسلم معاشرہ اور سماج کے اندر ایک گھر بھی اسلامی معاشرت کی روشنی میں آ جاتا ہے، اسلامی معاشرت کا منظر پیش کر دے تو پورا معاشرہ، پورا سماج اسی کے رنگ میں ڈھل جائے گا۔ ایک گھر بس سدھر جائے سماج و معاشرے میں۔ اگر ہم اور آپ پہلے اپنے گھر کو سدھار لیں تو انشاءاللہ العزیز اس گھر کے دیکھا دیکھی جتنے بھی گھر ہوں گے، تمام گھر والے اپنے گھر کے اندر وہی تصویر اور وہی رنگ پیش کریں گے جو اسلامی رنگ ایک بھائی کے گھر میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی جامع انداز میں اس کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور جس کو جس چیز کی نگرانی دی گئی ہے، ذمہ داری دی گئی ہے، تم میں سے جو ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن اس سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوں گے، اس سے پوچھا جائے گا۔ چنانچہ حاکم نگراں ہے اپنے رعایا کا، اس سے اس کے متعلق پوچھو گا۔ ایک آدمی اپنے گھر والے، اپنے فیملی والے کا نگراں ہے، ذمہ دار ہے،
لہذا اس سے اس کے گھر والوں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں، گھر میں جتنے افراد ہیں، جتنے سدس ہیں، ممبران ہیں، مثال کے طور پر والدین، ماں باپ ہیں، ان کے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، اہل اولاد ہیں، بال بچے ہیں، یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو اس کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، لہذا ان تمام گھر والوں کے بارے میں اس گھر کے گارجن سے پوچھا جائے۔ بیوی اپنے خاوند شوہر کے گھر کی نگراں ہے، لہذا کل قیامت کے دن اس سے اس کے گھر والے کے بارے میں پوچھا جائے، باز پرس ہوگی۔ میرے بھائی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان، آپ کا یہ مبارک ارشاد، ہمیں اپنے حالات سے، اپنے معاملات سے واقف ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے جس کو جس چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک فرمان ہے، جو آپ کا مبارک ارشاد ہے، آپ کی جو مبارک باتیں ہیں، آئیے ہم سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوہ حسنہ کے مطابق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پاکیزہ مبارک زندگی کے مطابق ہم اپنے گھروں کو معمور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے گھروں کو بنائیں گے اور ایسا گھر بنائیں گے جو پیارے نبی کا گھرانہ تھا، اور گھر میں وہ سارے کام کریں گے، اس طریقے سے پیش آئیں گے، ہمارے اعمال وہ ہوں گے، ہمارے کام وہ ہوں گے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ کی خارجی زندگی، آپ کی باہری زندگی کیا تھی؟ انشاءاللہ یہ موضوع تو شروع ہوا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ پوری وضاحت سے ایک ایک بات آپ کے سامنے آئے گی۔ بس میرے بھائی، اخیر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، ہم اپنی اصلاح کی کوشش پہل سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی زندگی سے شروع کریں، دوسروں کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی انشاءاللہ۔ گھبرانا نہیں پڑے گا، پریشان نہیں ہونا پڑے گا، بھٹکنا نہیں پڑے گا، ایک دوسرے کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول گفتار سے زیادہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے۔ آپ تو بہت کم بولتے تھے، مگر آپ کا کردار اور اخلاق تو ایسا تھا، آپ کا عمل ایسا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف مائل ہو جاتے تھے، وہ سارے اعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو بہرکیف وہی زندگی بنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔